اسرائیل۔ آج کل ہم یہ لفظ بہت زیادہ سنتے ہیں، آخر یہ اسرائیل ہے کیا، اس کو نام کس نے دیا اور یہ اسرائیل بنا کیسے، یہ سب کچھ جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ بنی اسرائیل کی بھی پوری تاریخ ہے، پوری داستان، ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، ان کے لیے آسمان سے کھانے اتارے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے محبوب امت قرار دیا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سب سے نافرمان قوم قرار دیا اور ان پر عذاب نازل کیا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے مجھے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اب شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ آج جب ہم اسرائیل کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں فوراً ایک ملک آتا ہے، ایک نقشہ آتا ہے، ایک تنازع آتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل نہ تو کسی ملک کا نام تھا اور نہ ہی کسی سرحد کا نام تھا، بلکہ یہ اسرائیل ایک نبی کا لقب تھا۔ نبی کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء دیے، لیکن یہ قوم انبیاء کرام کے قتل میں ملوث رہی ہیں۔ یہ قوم کئی دفعہ عروج و زوال کا شکار ہوتی رہی اور یہ آج فلسطین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ وہی قوم ہے جسے دنیا نے دھکے مار کر اپنے ملک سے نکال دیا تھا اور یہ پوری دنیا میں کیڑے مکوڑوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے، لیکن آج یہ وہی اسرائیل ہے جس نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ آخر یہ اسرائیل بنا کیسے، آئیے جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل پر اپنے نبی بھیجے، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آسمان سے کھانا دیا تو انہوں نے نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا، آئیے جانتے ہیں۔ وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے، یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور یہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔ آخر یہ بنی اسرائیل تھے کون؟ ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل ایک آزمائش کے وقت سے گزر رہی تھی۔ مصر کی زمین تھی اور یہ ایک بادشاہ کی حکومت کے زیر سایہ رہتے تھے۔ یہ بادشاہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک نبی کو اٹھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر سب نے وہ منظر دیکھا جسے دنیا بھول نہیں سکتی۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر کو اسی پانی میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے سمندر میں سے 12 راستے نکال دیے۔ اب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس سمندر کی مشکلات سے آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اب بات آتی ہے صحرا کی مشکلات کی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی نافرمانی کی اور ان لوگوں نے زمین پر جانے سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے تقریباً 40 سال کے لوگ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ بنی اسرائیل کبھی سمندر تو کبھی صحرا، پھر وقت بدلا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ایک نبی دیا اور پھر اس نبی نے پوری دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا اور اس نبی کا نام تھا حضرت داؤد علیہ السلام۔ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہے جنہوں نے جالوت جیسے دشمن کو شکست دی اور پھر داؤد علیہ السلام کی مضبوط حکومت قائم ہوئی۔ یہاں تک بنی اسرائیل کے دن بہت اچھے گزر رہے تھے، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل کے دن اور بھی بہتر گزرنے لگے، کیونکہ اس کے بعد حکومت اور اس کے بعد نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بڑی بادشاہت آج تک کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں ہوا بھی ان کے تابع تھی، یہاں تک کہ جنات بھی ان کے تابع تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جب انسان نافرمانی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو وہ عروج سے زوال کی طرف ضرور آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان میں کمزوری آئی، یہ آپس میں لڑنے لگے، فساد کرنے لگے، کمزوریاں اور بڑھ گئی اور یہ پوری زمین میں پھیل گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ مشرق کی طرف سے ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، بابل یعنی بیبلون۔ اس طاقت کا بادشاہ تھا بخت نصر۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس کی فوجیں پوری دنیا میں مشہور تھی اور اس کے نظم و ضبط کی گواہی بچہ بچہ دیتا تھا۔ اب بخت نصر نے یروشلم کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جہاں پر بنی اسرائیل تھے۔ بخت نصر کا یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ
کہ یروشلم کی دیواروں کو توڑ دیا گیا، ان کی گلیوں میں آگ لگ رہی تھی، اور یہاں تک کہ حضرت سلیمان کے بنائے ہوئے ٹیمپلز کو بھی توڑ دیا گیا تھا۔ یہاں پر اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور 10,000 سے زیادہ لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے کے جایا گیا۔ اب یروشلم جو ان کی ایمان کی کبھی طاقت تھا وہ کھنڈر بن چکا تھا۔ بنی اسرائیل جو کبھی سلطنت کے مالک تھے، آج وہ گلیوں میں قیدیوں کی طرح کھڑے تھے۔ اور پھر وقت بدلا، 5 سال، 10 سال، 40 سال، یہاں تک کہ 50 سال بعد جب بابل کی سلطنت کمزور ہوئی، اب پرشیا کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کیا اور بابل کو فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو وہاں سے جانے کی اجازت دی۔ یعنی اگر صاف لفظوں میں سمجھا جائے تو وقت نے کروٹ بدلی، بابل کو فتح کر لیا گیا اور سائرس دی گریٹ نے جو پرشیا کا بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کو وہاں سے جانے کا حکم دے دیا، یعنی انہیں آزاد کر دیا۔ آہستہ آہستہ وقت آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ رومی سلطنت آئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو وہاں پر بھیجا جس کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن ایک بار پھر وہی روش، یعنی کفر، اختلافات، انکار، نافرمانی اور پھر بغاوتیں ہوئی۔ تاریخ نے کروٹ بدلی اور رومی جنرل نے ٹائٹس نے ان پر دوبارہ حملہ کیا۔ ایک بار پھر یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے ٹیمپلز کو آگ لگا دی گئی، اور اس طرح بنی اسرائیل دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اب کی بار یہ بکھراؤ کوئی چھوٹے عرصے کے لیے نہیں تھا، کوئی 100 سال، کوئی 200 سال یا 1000 سال، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ بکھراؤ، یہ ٹوٹنا تقریباً 1800 سال تک جاری رہا۔ اتنے عرصے کے درمیان ان کی کوئی بھی ایک ریاست نہیں تھی، بلکہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پوری دنیا میں کیڑے مکوڑوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ رومیوں نے انہیں یروشلم میں جانے سے بھی روک دیا تھا۔ اب کئی 100 سال گزرنے کے بعد اب آتی ہے 19 سنچری، یعنی کہ حالیہ دور۔ 19ویں صدی میں اس حوالے سے ایک پیش رفت ہوئی۔ آپ ایک لفظ سنتے ہیں صہیونیت اور یہودیت، یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں بلکہ یہ الگ الگ ہیں۔ 19ویں صدی میں یورپ میں ایک منظم سوچ نے جنم لیا، اور اس سوچ کو زائونزم کا نام دیا گیا، اور جس کا مقصد تھا کہ بنی اسرائیل ایک دفعہ پھر سے فلسطین جا کر اپنی ریاست کو دوبارہ قائم کریں۔ وقت آگے بڑھتا گیا، وقت نے کروٹ بدلی، اور یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کا نقشہ بدلا اور یونائٹڈ کنگڈم نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور یہاں تک کہ 1917 آ گیا، اور یہاں پر ایک ڈکلیریشن سامنے آئی جس کو نام دیا گیا بیلفور ڈکلیریشن کا۔ اس ڈکلیریشن میں یہودیوں کے لیے فلسطین کو ایز اے قومی وطن کے لیے ڈیمانڈ کیا گیا۔ اب حالات بدل گئے اور بڑی تیزی سے یورپ سے لوگوں کو ہجرت کر کے زبردستی فلسطین لایا گیا، زمینیں خریدی گئی اور یہاں پر اپنے گھر بنا لیے گئے، اور یہاں پر اپنی ریاست قائم کرنے کے خواب سجا لیے گئے، اور اب فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم شروع ہو گیا، اور اس طرح فلسطین کے لوگوں کی اور یہودیوں کی آپس میں جھڑپیں بڑھتی گئی اور ان دونوں میں تضاد شروع ہو گیا۔ اب دوسری جنگ عظیم آئی، فلسطین کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ وہ برطانیہ جس کا راج اب کمزور ہو چکا تھا اور وہ مزید اس کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اب معاملہ گیا یونائٹڈ نیشنز کے سپرد۔ یہ واقعہ ہے نومبر 1947 کا، اور اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دنیا کے سب سے ظالمانہ اور سب سے بکواس قرارداد منظور کی گئی۔ یونائٹڈ نیشن نے اس قرارداد کے ذریعے سے فلسطین کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کا کہا، ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست، اور جبکہ فلسطین کو ایک انٹرنیشنل سٹی بنانے کی تجویز دی گئی۔ یہودی قیادت نے اس منصوبے کو قبول کر لیا، اور لیکن عرب ریاست نے اور فلسطینیوں نے اسی وقت اس منصوبے کو رد کر دیا۔ اب وقت آگے بڑھتا گیا اور 1948 میں اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم سامنے آیا اور اس نے کہا کہ ریاست قائم ہو چکی ہے اور ہم نے اس ریاست کا نام اسرائیل رکھا ہے۔ اور اب کیا ہوا، اگلے ہی دن فوراً عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ یہ 1948 کی بات ہے۔ اسرائیل اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ فلسطین کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، فلسطین کے لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، انہیں ان کی زمینوں سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور اس طرح لاکھوں کی تعداد میں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ اب 1984 کے بعد کیا ہوا اور فلسطین کیسے اسرائیل کے قبضے میں آیا، اور کس طرح اسرائیل نے
فلسطین پر ظلم کیا، اس کی کہانی آپ سے شیئر کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔